کے اندر جہاں پر ریلیجن موجود ہے وہاں پہ اسلامک سسٹم کے اندر پولیٹیکل سسٹم بھی ہے اس کا، صحیح، سوشل سسٹم بھی ہے، سسٹم اور اس کے اندر اس کا اکنامک سسٹم بھی ہے۔ بالکل۔ اب آ جاتے ہیں اکنامک سسٹم کی طرف۔ سسٹم پہ اب یہ ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی بدقسمتی کے ساتھ ہم پوری دنیا میں کہیں کلیم نہیں کر سکتے کہ اس وقت اسلام کا معاشی سسٹم لاگو ہے۔ صحیح، نہیں کہہ سکتے۔ ایون کہ یورپ کی جو کنٹریز ہیں یا مثال کے طور پہ کینیڈا ہے، وہاں پہ عمر لا موجود ہے، بالکل عمر لا ہمارا ہی ہے، لیکن ہم اپنے ممالک میں اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے۔ اگر ہم سے کوئی سوال کر دے کہ کہاں ہے آپ کا معاشی سسٹم، تو ہم کہیں گے جی وہ مثالوں میں موجود ہے، وہ ہمارے اسلاف تھے، وہ خلفائے راشدین کا دور تھا، وہ اموی دور تھا، وہ عباسی دور تھا، لیکن اس وقت وہ ایگزسٹ نہیں کرتا، وہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہم اس کو نافذ نہیں کرتے۔ اگر وہ سسٹم یہاں موجود ہوتا تو آج ہر شخص کے ساتھ انصاف ہو رہا ہوتا، اور یہ جو معیشت کے حوالے سے معاملات آج ہمارے سامنے آ کے کھڑے ہو رہے ہیں، یہ تو کبھی ہوتے ہی نہ کہ آج جو ہے وہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم قرضوں پر جو ہے وہ اپنا ملک چلا رہے ہیں، اور اس سے قرضہ لے لیا اور اس سے قرضہ لے لیا، اور ہم اپنے زندگی کو مزید مشکلات کا شکار بنا رہے ہیں، اور ہمارے ملک کا ایک ایک بچہ قرضائی ہے۔ ہم یہی کہہ سکتے ہیں نا کہ ایک ایک بچہ جو پیدا ہونے والا بچہ شاید اس نے بھی قرض دینا ہے، کتنے کتنے لاکھ روپے کا وہ قرض ہے۔ امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ اکنامکس کی آپ بات کرتے ہیں، اکنامکس، حالانکہ اکنامکس اقتصادیات کا اس کا معنی نہیں ہے، معیشت اس کا معنی، لیکن پھر بھی اگر آپ اس کو ناپ لیں، تول لیں، تو آپ کو اکنامکس بڑے بڑے اکانومسٹ ملے ہیں دنیا میں جنہوں نے یہ سسٹم لے کے آئے، ان میں ایڈم اسمتھ کا نام آتا ہے۔ بالکل، ایڈم اسمتھ کہتا ہے کہ اکنامکس اصل میں وہ علم ہے جس سے آپ ویلتھ کو جنریٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، اس کی یہ بات، اس پالیسیز کو ریجیکٹ کر دیا گیا، اور اس کے بعد ایک اور پالیسی آئی جس کو مارشل کی پالیسی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، الفریڈ مارشل نے کہا کہ اکنامکس جو ہے وہ صرف دنیا میں دولت کو پیدا کرنے کا علم نہیں بلکہ سوشل ورک کا نام بھی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ اس نے کر دیا۔ لیکن جب آپ نے دیکھا کہ 1940 کے اندر جب ڈکلائن آیا پوری دنیا کے اندر، خصوصاً امریکہ کے اندر، تو پھر اس تعریف سے بھی روگردانی کی گئی اور ایک نئی تعریف آئی، حالانکہ وہ بھی ٹوٹلی طور پہ لوگ ایگری نہیں کرتے، اب اس کے بھی اختلافات شروع ہو گئے، لیکن اس وقت جو ماڈرن اکنامکس ہے اس کا جو سر آ جاتا ہے وہ رابنس کے سر جاتا ہے، اور رابنس کی تعریف کے مطابق جو ہے وہ کہتا ہے کہ اکنامکس اس علم کا نام ہے جس میں آپ کی ویلتھ، آپ کی جو سورسز ہیں، جو آپ کی ذرائع آمدن ہے وہ، اور آپ کی اخراجات، اس کے اندر ایسا توازن پیدا کرنا کہ آپ اپنی خواہشات کو پورا کر سکیں۔ یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ انسان کی ان لمیٹڈ وانٹس ہیں، اس کی خواہشات لامحدود ہیں، اور اس کے جو ریسورسز ہیں وہ لمیٹڈ ہیں، وہ محدود ہیں، تو اپنے لمیٹڈ ریسورسز میں رہتے ہوئے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا نام اکنامکس ہے، اور اسی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے کئی سو سال پہلے بیان فرما دیا۔ آپ نے فرمایا القصد، یہ جو قصد کہتے ہیں اقتصاد کو، آپ فرماتے ہیں القصد فی الفقر والغنا، یعنی معیشت کس چیز کا نام ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میانہ روی کا نام ہے فقارت کے اندر بھی، یعنی فقیر ہونے میں، غریب ہونے میں اور امیر ہونے میں۔ اگر ایک شخص غریب ہے اور ایک شخص امیر ہے، اس کے درمیانی کیفیت کا نام جو ہے وہ میانہ روی ہے، اور ہر معاملے میں، معاشی معاملے میں میانہ روی کو اختیار کرنا ہی معیشت ہے، اور جسی طرح رابن بھی یہی کہتا ہے کہ آپ کی لمیٹڈ وانٹس ہیں، آپ کی لمیٹڈ ریسورسز ہیں، اور آپ کی ان لمیٹڈ وانٹس تو ہو ہی نہیں سکتی نا۔ ہاں جی، تو اپنی خواہشات کو آپ پریورٹی کرتے ہوئے کہ آپ نے کس بات کو پہلے لینا ہے، اسی کا نام اکنامکس ہے۔ اور سرکار دو عالم سے فرمایا کہ اگر آپ کے پاس امارت ہے، بہت پیسہ، اس کے باوجود بھی اگر غربت ہے، اس کے باوجود اگر آپ میانہ روی کو اختیار کرو گے تو آپ کبھی بھی محتاج نہیں ہوگے، آپ کے پاس سیونگ ہوگی، تو آپ جو ہے وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکو گے، کوئی برا وقت آئے گا، کچھ ہوگا تو آپ کم سے کم اپنے لیے جو ہے وہ آسانی پیدا کر لیں گے، اور اللہ تعالیٰ جو آسانی پیدا کرنے والا ہے۔ اچھا، اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ دنیا بھر میں سٹینڈ 3 پوزیشن پہ جو ہے وہ اس ٹائم یہ سسٹم جو ہے وہ کر رہا ہے، اور اس میں جو سسٹم ہے اس میں سرمایہ دارانہ نظام اور جو ہے وہ نظام بھی جو ہے اس میں شامل ہے۔ کون سے ایسے نظام ہیں جو اس ٹائم سٹینڈ اچھے کر رہے ہیں؟ کون سے ایسے نظام ہیں جو رائج کیے گئے اور ان پر ہم جو ہے وہ ابھی تک فوکس کیے ہوئے نہیں ہے، بس وہ ختم ہو گئے، آئے اور چلے گئے؟ آپ کیا کہتے ہیں، اور کون سا نظام ہونا چاہیے اکارڈنگ ٹو اسلام؟
لیکن سب سے پہلی بات یہ کہ جو پہلا نظام اس وقت دنیا کے اندر ایز اے پوری سوسائٹی کے اندر لاگو کیا گیا، اس کو کہتے ہیں سرمایہ دار نظام. صحیح ہے. یہ ہے کیپٹلزم. سرمایہ دار نظام کے اندر یہ پرابلم ہے کہ انہوں نے کہا کہ جس کے پاس جو سرمایہ ہے وہ اس سے جس طرح چاہے اس سے وہ پروفٹ گین کر سکتا ہے، اور جس طرح چاہے وہ پیسہ کمائے، چاہے وہ حلال ذرائع ہوں حرام ذرائع ہوں، اس پہ فوکس نہیں کیا گیا. صرف یہ ہے کہ جو پیسہ کمائے گا اس کی عزت ہوگی، اس کا وقار ہوگا، وہ اسی کا نام ہوگا. آپ بل گیٹس کو دیکھ لیں، یہ تمام لوگوں کو دیکھ لیں کہ کیپٹلزم کا یہ شاخسانہ ہے. یہ اس کی پرابلمز ہیں کہ اس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر استحصال کیا گیا، مونوپلی قائم ہوئی، اجارہ داری قائم ہوئی، اور جو ممالک امیر تھے، جو لوگ امیر تھے، انہوں نے پوری دنیا کے اوپر اپنا قبضہ جما لیا. اس کو کہتے ہیں کیپٹلزم. اس وقت یورپ کے اندر اور امریکہ کے اندر یہ نظام رائج ہے. پاکستان کے اندر بھی یا مڈل ایسٹ کے اندر بھی یا ہمارے جو سب کانٹیننٹ کے ایریا یہاں پر بھی کیپٹلزم رائج ہے. آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، یہ اس کے ادارے ہیں جو اس کو کنٹرول کرتے ہیں. جب کیپٹلزم آیا اور اس کی ناکامیاں اور دیکھا کہ مزدور کا استحصال ہو رہا ہے، غریب لوگوں کا استحصال ہو رہا ہے، تو اس کے ریئیکشن کے اندر یہ تو بنائے ہی صرف جو ہے وہ ایسے لوگوں کے لیے جن کے پاس پیسہ ہے، امیر لوگوں کے لیے، تو غریب کہاں جائے گا. اس کے پھر اگینسٹ جو ہے نا وہ لوگ اٹھے. اس کے اندر سب سے بڑا نام تھا، وہ بھی یہودی تھا، اس کا نام تھا کارل مارکس. اچھا. کارل مارکس اٹھا اور اس نے کہا کیونکہ اس کی بیوی اور اس کے بچے علاج نہ ہونے کی وجہ سے، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، علاج نہ ہونے کی وجہ سے وہ مارے گئے. اس نے ریئیکشن کے اندر بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا اور ڈاکٹریٹ تھا، تو پھر اس شخص نے جو ہے کارل مارکس نے ایک نظام دیا جس کو سوشلزم کہتے ہیں، جس کو اشتراکی نظام کہتے ہیں. سوشلزم کا مطلب یہ تھا کہ جناب تمام لوگ برابر ہیں، کسی کے اندر کوئی کمی نہیں، چاہے کوئی ڈاکٹر ہے چاہے کوئی مزدور ہے، اس کو پیسے بھی برابر ملیں گے، تمام کی پراپرٹیز برابر ہوں گی، تمام کے حقوق برابر ہوں گے. اس نے تمام لوگوں کو برابر کر دیا. جب یہ اس نے یہ کیا اور تفاوت بالکل ختم کر دیا تو وہ نظام بھی نہیں چل پایا. صحیح. اسی کا شاخسانہ، اسی کی ایک آپ سمجھ سکتی ہیں کہ ایک پیک والی پوزیشن یا اس کی سب سے آپ سمجھ سکتی ہیں متشدد قسم جو ہے سوشلزم کی، وہ کیمونزم ہے. کیمونزم جب آیا، کیمونزم جس کو آپ اجتماعیت کہتے ہیں اردو کے اندر، وہ نظام جو ہے وہ روس کے اندر اور چائنا کے اندر آزمایا گیا. آج بھی یہ نظام موجود ہے کیمونزم جو ہے، اور یہ سارے کے سارے نظام فلاپ ہو چکے ہیں. صحیح. اور اس لیے اب ہم اس کو دیکھتے ہیں اسلام کے ساتھ. اسلام کے اندر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اسلام کے اندر یہ تینوں چیزیں موجود ہیں، لیکن ایک اپ ٹو لمٹ موجود ہیں. یعنی آپ کہہ سکتی ہیں 40% اس میں اسلام کے اندر کیپٹلزم بھی ہے، اس کے اندر کوئی 30% جو ہے وہ سوشلزم بھی ہے، 30% اس کے اندر جو ہے وہ کیمونزم بھی ہے. تو ان تینوں نظاموں کا جو مجموعہ ہے وہ اسلام ہے. صحیح. اچھا دیکھیں، ملا تو سب کچھ ہمیں اسلام سے، ہمیں اکارڈنگ ٹو جو ہے وہ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اسلام سے سمجھنے کو ملی. لیکن آج جو ہے وہ نہ باہر کے معاشرے والے اور نہ خود ہم جو ہے وہ مسلمان معاشرے میں پاکستان میں جو ہے وہ سٹینڈ کرنے والے لوگ اس چیز کو مانتے ہیں کہ یہ ہمیں کہاں سے ملا، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے خود کے بنائے ہوئے نظام ہے اور ہم اس پر خود سٹینڈ کر رہے ہیں. جبکہ آج سے 1400 سال پہلے تصدیق ہو چکی ہے کہ یہی نظام ہے، اسی پہ رہنا ہے، اسی پہ چلنا ہے، یہی معاملات جو ہے وہ ہوں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب آنے والے ٹائم میں جب یہ تینوں نظام ہی تقریباً فلاپ ہیں، ایک بندے کو جو ہے وہ آپ ایک بڑا مقام دے دیں اور باقی ساروں کو جو ہے وہ آپ کچھ سمجھے نا، سچویشن تو آج کل یہی چل رہی ہے. لیکن ابھی جو نظام رائج ہے اس میں تو آپ جو ہے کیپٹلزم کی ہی بات کر سکتے ہیں کہ یہی نظام جو ہے وہ ساری دنیا میں جو چل رہا ہے، اور فوکس بھی اسی پہ، اور لوگ اس سے جو ہے وہ کام چلا رہے ہیں. پر کیا ہے کہ معیشت پھر سارے ملکوں کی تباہی اور بربادی کے دہانے پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے. کووڈ کی سچویشن ہو یا حالات کچھ بھی ہو، بہانہ بنتا ہے. یہ تو آپ کی اسٹریٹجیز اور پلاننگز ہوتی ہیں. وہی والی بات کہ آپ نے جتنا سیونگ کیا ہوا ہے وہ اگر آپ کا اس ٹائم میں لگ جائے گا تو پھر آپ کے پاس کیا بچے گا. دیکھیے اس میں بہت امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ یہ جس طرح آپ نے کیپٹلزم کی بات کی ہے، اصل ایشو یہ ہے کہ اب پوری دنیا کو ویپن سے کنٹرول نہیں کیا جاتا، بلکہ ان کو معیشت سے کنٹرول کیا جاتا ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ نہ صرف اسلامی ممالک نہیں بلکہ غیر اسلامی ممالک بھی، چھوٹے ملک جو ہیں وہ بھی اصل میں سرمایہ دارانہ نظام کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں. آپ آئی ایم ایف کو دیکھ لیں، آپ ورلڈ بینک کو دیکھ لیں، اور بڑی ہی امپورٹنٹ بات ہے، میں نے